شریف کو ایک وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کے وزیر اعظم ہے، اور اتنی چھوٹی حرکت انہوں نے کی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ ناقابل قبول ہے، اور انہوں نے تمام کشمیریوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے۔ کم ظرف چھوٹے بندے کو بڑی پوسٹ مل جائے تو اس کے بعد وہ کیا حرکت کرتا ہے وہ آپ میرپور کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات ہمارے وزیر اعظم کے خلاف کی جائے گی کہ وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے تو پھر ہم انہیں بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارے کشمیری وزیر اعظم کے لیے یہ زبان استعمال کریں گے تو ہم بھی ان کے لیے وہ زبان استعمال کریں گے۔ اگر وہ ہمارے لیے کوئی نیگیٹو سوچیں گے تو ہم بھی سوچیں گے۔ وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ ہمارا ریپرزینٹیٹو ہے، سب سے پہلے اسے بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ وہاں پہ ایک تو آپ بات کر رہے ہیں، اوپر سے جو کشمیری قوم ہے اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ آپ کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ خدا میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو اپنے خلاف مت اکسائیں، کشمیریوں کو نفرت کرنے پہ مجبور مت کریں۔ سب سے پہلے تو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو حرکت کی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں بحیثیت کشمیری شہری، کیونکہ جب وہ میرپور گئے تو وہ ہمارے وہاں مہمان تھے، اور وزیر اعظم جو ہے ریاست کا وہ خالی کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک شخص کا وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ تمام ریاست کا وزیر اعظم ہے، اور جو ان کے ساتھ حرکت کی گئی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو ایک وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے اس کے وزیر اعظم ہے، اور اتنی چھوٹی حرکت انہوں نے کی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ ناقابل قبول ہے، اور انہوں نے تمام کشمیریوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، جس کی تمام کشمیریوں میں جس کی وجہ سے غم و غصہ کی لہر پائی گئی ہے۔ اور جو انہوں نے بات کی عطا طاہر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ ہم اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا راستہ بند کر دیں گے، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ راستہ بند کر دیں گے تو ہمارے پاس بھی اس کے 100 طریقے ہیں۔ آپ کی جو پاکستان کی بجلی آتی ہے وہ منگلا ڈیم سے آتی ہے، اگر ہم اس کو بند کر دیں تو تمام پاکستان جو ہے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں جو بڑے بڑے تاجر ہیں وہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو اگر آپ ایسی بات کریں گے تو جب وہ اپنا شٹ ڈاؤن کر دیں گے تمام چیزیں تو اس کے بعد جو نتائج آئیں گے وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ بحیثیت کشمیری جتنی اس چیز کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اگر آپ اتنی ایسی باتیں کریں گے اور ایسا پروپیگنڈا کریں گے جس سے کشمیر کا اس کو نقصان پہنچے گا تو آپ میں اور انڈیا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جب ادھر بھی یہی کہاں ہو رہا ہے، سری نگر میں ان کے دکانیں بند کی جا رہی ہیں کشمیریوں کی، ان کو مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اگر آپ بھی ایسا کام کریں گے یہاں پہ کشمیریوں کے جو مراکز ہیں تو ان کو آپ بند کر رہے ہیں تو اس سے میرے خیال سے ایک کشمیر کاز پر بالکل نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، اور یہ ایک بہت نقصان دہ چیز ہے جو کہ پاکستان کا اور کشمیر کا محبت کا رشتہ ہے آپس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے، اور جو انہوں نے الفاظ کے ان کو واپس لینا چاہیے۔ آپ کا اچھا، جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر کو بڑی محفل میں کس طرح سے ان کے ساتھ جو بیہیویئر تھا ان کا وہ کس طرح کا تھا، تو سب سے پہلے چونکہ ایک تو ہمیں پولیٹیکلی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کسی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کے اندر کسی گورنمنٹ ہے کم ظرف، اور آپ کہہ سکتے ہیں جو سیاستدان جب کسی چھوٹے بندے کو بڑی پوسٹ مل جائے تو اس کے بعد وہ کیا حرکت کرتا ہے وہ آپ میرپور کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ تنویر الیاس پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ ریاست جموں کشمیر کا نمائندہ تھا۔ وہاں پہ اس کے ساتھ اس طرح کا نمائندہ یا اس طرح کا بیہیو کرنا پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، اور بطور ریاست جموں کشمیر کا شہری میں کسی بھی طرح اس جو عمل ہے اس کو معاف نہیں کر سکتا، اور یہ کنڈیم کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا کشمیر سے کتنا بڑا مفاد پاکستان لے رہا ہے، اور جواب میں اگر آپ کی مطلب کا وزیر اعظم یا آپ کی حکومت کا وزیر اعظم ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا عمل میرے خیال میں نہ ہی تو کسی اس طرح کے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ زیب دیتا ہے، اور نہ ہی کشمیری اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اور عطا طاہر صاحب نے جو بات کی کہ ہم اسلام آباد کے اندر داخلہ بند کر دیں گے، تو ان کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پھر پونچھ سیکٹر کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اولاڑ پہ بھی ایک لائن آف کنٹرول ہوگی، پھر آزاد پتن پہ بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کوالہ پہ بھی لائن آف کنٹرول ہوگی۔ اگر آپ ہمارا داخلہ یہاں پہ بند ہو گئے تو پھر جو راستہ چھوٹے شہر سے بڑے شہر جاتا ہے پھر وہی راستہ چھوٹے شہر میں بھی جاتا ہے، تو یہاں پہ داخلہ بند ہوگا تو آپ پہ وہاں پہ داخلہ بند ہوگا، اور پھر ہمارے پانی کا آپ کے اسلام آباد میں داخلہ بند ہوگا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے سانس لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عطا طاہر جیسے جو سیاستدان ہیں ان کی باتوں کو ہم اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن اگر ریاست کی بات آئے گی تو ہمارے پاس پہلے ریاست ہے پھر سیاست ہے، تو عطا طاہر کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ بات کیا کر رہا تھا اور کس لیول کی بات کر رہا تھا۔ تو پاکستان تحریک ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے تمام کشمیریوں کے جو جذبات ہیں وہ اس سے مجروح ہیں، اور فوراً ریاست کے پاکستان کے جو نمائندگان ہیں ان کو معذرت کرنی چاہیے، اور آئندہ کشمیریوں کے کسی بھی طرح کی اس طرح کی کوئی حرکت یا اس طرح کی بات جس سے کشمیریوں کی عزت نفس مجروح ہو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک عمل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے کاروباری مرکز کو بند کر دیا۔ سیاست بڑے لوگوں کا کھیل ہوتا ہے اور سیاست میں دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے کسی کے سیاسی کاروباری مرکز سیاسی اپنے بدلے کے لیے کسی کے کاروباری مرکز کو بند کرنا میرے خیال میں یہ کم ظرفی ہے، اور شہباز شریف کو اس پہ بھی معذرت کرنی چاہیے۔ اور اس سے کشمیر کاز کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟
پہلے تو آپ سمجھیے کہ کشمیر کاز کے ساتھ سنسیئر کتنے ہیں. جو کشمیریوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ کشمیر کاز کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور اس سارے عمل سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو صرف کشمیر چاہیے, کشمیری نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو کشمیری نہیں چاہیے تو پھر جو بات میں نے پہلے کی کہ لائن آف کنٹرول پاکستان کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے, ہولار کے مقام پہ, پتن کے مقام پہ, یا پھر کوہلا کے مقام پہ. تو پھر میرے خیال میں منگلا سے بجلی بھی بند ہو سکتی ہے اور بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہوگا. بہت شکریہ. کیا نام ہے آپ کا؟ زہیب علی قریشی. اچھا, جو کل ایک بیان دیا گیا عطا تارڑ کی جانب سے اور بڑے تلخ لہجے میں انہوں نے کیا اور بڑے ایک متکبرانہ انداز میں, تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو بیان دیا گیا یہ ناقابل معافی بیان ہے. اس پر جو کشمیری قوم ہے وہ سراپا احتجاج ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مظفر آباد میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی وزیر اعظم کا پتلا جلایا گیا. یعنی کہ کشمیری قوم اس حد تک آ چکی ہے کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کا جو ہے وہ پتلا جلا رہی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا, پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. کشمیری پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. لیکن اگر یہ بات ہمارے وزیر اعظم کے خلاف کی جائے گی کہ وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتے, تو پھر ہم انہیں بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ بھی کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر وہ ہمارے وزیر اعظم کا سینٹورس مال بند کریں گے تو ہم بھی یہ بتا دیں کہ ہم بھی منگلا ڈیم بند کر دیں گے. اگر وہ دشمنی پہ آ رہے ہیں تو دشمنی اس طرح کی جائے گی. یہ کوئی بیان نہیں ہے. اس طرح ایک دفعہ پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب فیاض الحسن چوہان نے بھی کشمیریوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی تھی, لیکن اس وقت انہیں اسی وقت عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. ہم اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے گی اور اس ناقابل معافی جو بیان عطا تارڑ نے دیا ہے اس کو فوری طور پہ ریزائن لے لے گی اس سے. لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی ہمارے سامنے موقف نہیں آیا نون لیگ کا, نہ انہوں نے اس پر معافی مانگی ہے. ہم سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف ہے ان سے کہ اگر پاکستانی جو ہے, اگر کشمیری قوم جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے تو ان کو محبت ان کی کرنے دیے جائے. ایسے اگر آپ اقدامات کریں گے, ایسی اگر وہ زبان استعمال کریں گے تو پھر یقیناً جو حال اس وقت مقبوضہ کشمیر ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ, کل کو آزاد کشمیر میں بھی نعرہ لگ سکتا ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار. آج جو نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان لگ رہا ہے اس کو نفرت میں نہ پھیلائیں. فوری طور پہ عطا تارڑ سے جو ہے وہ استعفیٰ لیں اور جو کشمیری قوم ہے ان سے معافی مانگے. ایک طرف عطا تارڑ کشمیریوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے اور دوسری طرف نواز شریف جو اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے اس کی جو ہے قیادت میں وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو اپنا سربراہ مان رہا ہے, اس کو اپنا سب کچھ مان رہا ہے اور دوسری طرف کشمیریوں کے خلاف یہ زبان استعمال کر رہا ہے. ہم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم تب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک عطا تارڑ جو ہے وہ کشمیری قوم سے معافی نہیں مانگتا اور شہباز شریف ان سے ریزائن نہیں لیتے. میں دوبارہ یہ بات دہرا دوں کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں. کشمیر کو توڑنے کی سازش مت کریں, پاکستان کو توڑنے کی سازش مت کریں. شکریہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شہباز شریف کا جو اقدام ہے اس کو انڈین میڈیا نے بہت اچھالا ہے اور بہت اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس پر کیا ہمارے یہ جو پاکستانی حکمران ہیں یہ انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا ملے جس کو ہم ہائی لائٹ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ جو دوسرے طرف جو کشمیر ہے جس کو وہ پی او کے کہتے ہیں, یعنی جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, تو وہ کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, 75 سالوں میں ایسا نہیں ہوا, اس دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کیونکہ یہ جو وزیر اعظم آیا ہوا ہے یہ ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا. یہ امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں جو منہ سے جو الفاظ ادا کر رہا ہوں وہ کتنے بڑے الفاظ ہیں. وہ اس وقت اپنے قوم کو جو ہے وہ وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اس طرح لہجے سے پکارے گا اور اس کے گارڈ اس طرح آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے جو ہے وہ بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے یہ انڈین میڈیا کو تو ایک موقع دینا ہی ہے. یہ خود موقع دے رہے ہیں انڈین میڈیا کو بھی اور باقی جو انڈین قوم ہے اس کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر پہ بات کریں. اور آزاد کشمیر کے خلاف کوئی بھی انہیں خبر نہیں ملتی تھی, لیکن اب اس دور میں انہوں نے اتنی بڑی خبر بنا کے پیش کی ہے کہ مظفر آباد میں جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کا پتلا جلایا گیا. یہ کیوں جلایا گیا؟ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جلایا گیا. ان وزیر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. سردار تنویر الیاس اس ٹائم ہمارے وزیر اعظم ہے, وہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے, وہ کوئی نون لیگ کا کارکن نہیں ہے. وہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. اگر وہ ہمارے کشمیری وزیر اعظم کے لیے یہ زبان استعمال کریں گے تو ہم بھی ان کے لیے وہ زبان استعمال کریں گے. اگر وہ ہمارے لیے کوئی نیگیٹو سوچیں گے تو ہم بھی سوچیں گے. وہ ہمارا وزیر اعظم ہے, وہ ہمارا ریپرزینٹیٹو ہے. سب سے پہلے اسے بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک تو آپ بات کر رہے ہیں, اوپر سے جو کشمیری قوم ہے اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. آپ کس کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ خدا میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ کشمیریوں کو اپنے خلاف مت اکسائیں, کشمیریوں کو نفرت کرنے پہ مجبور مت کریں. کشمیری آپ سے محبت کرنے والی قوم ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. حمزہ بھائی 2 منٹ اس کی کٹ کر.